بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں جہانگیر سے ملنے کا قصد کر کے گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ اپنے گھر کی یک رنگ اور بے کیف زندگی سے اکتاہٹ کے سبب اپنی گارمنٹ فیکٹری میں خوبصورت لڑکیوں کو ملازم رکھ کر ان میں دلچسپی لیا کرتا تھا، لیکن اس میں ایک بڑی کمزوری یہ بھی تھی کہ اچھے موسم میں وہ دل کھول کر وہسکی پینے کا شوقین تھا اور اپنا یہ شوق وہ اپنے گھر کی چار دیواری ہی میں پورا کرنے کا عادی تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس بھیگے موسم میں وہ گھر پر ہی پی رہا ہوگا، اس لیے میں نے اسے فون کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ میں ٹیکسی کے ذریعے جہانگیر کے گھر پہنچا۔ کرایہ ادا کرتے ہی پھاٹک کی طرف بڑھا، لیکن چوکیدار ٹیکسی رکنے کی آواز سن کر پہلے ہی ایک جرری میں سے مجھے دیکھ چکا تھا۔ وہ مجھے اچھی طرح پہچانتا تھا، اس لیے میرے پہنچنے سے پہلے ہی میرے لیے پھاٹک کھول دیا گیا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق جہانگیر گھر پر ہی موجود تھا۔ شاید چوکیدار نے انٹرکام پر اندر اطلاع دے دی تھی، اس لیے میرے پہنچنے تک جہانگیر خود برآمدے میں آ چکا تھا۔ اس کے سفید براق لباس پر بے ترتیبی سے سینکڑوں شکنیں پڑی ہوئی تھیں۔ مجھے دیکھ کر اس نے دور ہی سے ہانک لگائی۔ آؤ پیارے، آج میں تمہیں اپنے دل کی گہرائیوں سے یاد کر رہا تھا۔ تمہاری عمر بہت بڑی ہے کہ جب بھی میں یاد کرتا ہوں تم چلے آتے ہو۔ یاد آ رہی تھی تو مجھے فون نہیں کر سکتے تھے، میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ 1 گھنٹے سے فون کرنے کا ارادہ کر رہا تھا، لیکن اٹھنے کا موڈ نہیں بن رہا تھا۔ یہ کہتے ہوئے مجھ سے بغل گیر ہوا تو اس کے منہ سے اسکاچ کے تیز بھبکے اڑ رہے تھے۔ تم پر لعنت ہو، میں نے اسے الگ دھکیلتے ہوئے کہا۔ صبح ہی صبح پینے بیٹھ گئے ہو؟ وہ برا مانے بغیر ڈٹائی کے ساتھ ہنسنے لگا۔ نہار منہ پینے میں بہت لطف آتا ہے، پہلا ہی گھونٹ ٹھیک سے اپنا کام دکھاتا ہے اور پھر ڈٹ کر ناشتہ کرنے بلکہ کھانا کھانے کو دل چاہتا ہے۔ تمہارے تجربات تم کو مبارک ہوں۔ میں نے اب پینے میں کمی کر دی ہے۔ آج موسم غضب کا ہے، اس لیے میں نے دفتر گول کر دیا ہے، وہ میرے اندر جاتے ہوئے بولا۔ 7 بجے میری آنکھ کھل گئی تھی۔ موسم کی مستی دیکھتے ہوئے میں نے بوتل کھول لی۔ سلمہ نے تمہاری کمر پر لات رسید نہیں کی؟ میں نے جل بن کر پوچھا۔ وہ کیا لات مارے گی؟ اس کا احتجاجیہ لہجہ، لیکن بیوی کے خوف کا یہ عالم تھا کہ غیر ارادی طور پر اس کی آواز سرگوشیانہ ہو گئی تھی۔ 10 بج رہے ہیں لیکن وہ ابھی تک بے خبر سو رہی ہے۔ ماں بننے کے بعد سے وہ اور زیادہ کاہل اور بے پرواہ ہو گئی ہے، مگر میں کب اس کی پرواہ کرتا ہوں؟ ہونی بھی نہیں چاہیے، آخر تم نے کوئی نئی سیکٹری بھی تو رکھی ہوگی، سارے ناز نخرے وہی اٹھوا لیتی ہوگی۔ بیوی کے مقدر میں تھکن اور دفتری مصائب کی بے سروپا کہانیاں آتی ہوں گی۔ وہ مجھے لے کر اس آراستہ خوابگاہ میں داخل ہو گیا، جس کی شیشے کی دیوار سے سرسبز لان کا مسحور کن منظر نظر آ رہا تھا۔ جہانگیر نے وہ کمرہ اپنی ہنگامی ضرورت کے تحت آراستہ کرایا تھا۔ عام طور پر وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک ہی خوابگاہ میں سوتا تھا، لیکن اس سے چپکش ہونے کی صورت میں اس خوبصورت خوابگاہ میں چلا آتا تھا۔ وہاں قدم رکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ ان دونوں کے مراسم سرد مہری کا شکار تھے۔ اپنی وہ پرانی سیکٹری تو چلی گئی تھی، وہ گہرا سانس لے کر حسرت بھری آواز میں کہہ رہا تھا۔ چند روز پہلے میں نے ایک نئی سیکٹری رکھی ہے، وہ خوبصورت تو نہیں لیکن دلکش ضرور ہے، گداز بدن اور کھلے دل کی مالک ہے۔ اسے دیکھو گے تو تمہارا دل خوش ہو جائے گا۔ تمہاری سیکٹری کو دیکھ کر بھلا میں کیوں خوش ہونے لگا؟ میں تمہارا حاشیہ بردار تو نہیں ہوں؟ وہ میری بات سنی انسنی کر کے اپنی دونوں میں بولتا رہا۔ وہ خود کو مسز خان کہتی ہے، لیکن مجھے کل ہی پتا چلا کہ وہ مسز نہیں بلکہ مس ہے اور ضرورت کے تحت مسز بنی رہتی ہے۔ الٹی بات، میں نے چونک کر کہا۔ عورت 10 بچوں کی ماں ہو کر بھی مس کہلوایا جانا پسند کرتی ہے، وہ خود کو کس ضرورت کے تحت مسز کہتی ہے؟ اس کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ آج کل کراچی کے سیٹھوں میں عجیب رجحان چل پڑا ہے، کنواری لڑکیوں سے فلرٹ کرنے سے بھاگنے لگے ہیں، کیونکہ کوئی ناخوشگوار نتیجہ پیدا ہونے کی صورت میں وہ وبال میں پڑ سکتے ہیں۔ شادی شدہ عورت کی مانگ بڑھ رہی ہے، کیونکہ وہ روتی ہیں نہ گھر جا کر کسی سے کچھ کہتی ہیں۔ ان سے مراسم استوار کرنے کے بعد زیادہ احتیاط کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ اپنے نام کی بنا پر کئی جگہ سے مایوس ہونے کے بعد اس نے اپنے نام سے مس ہٹا کر مسز کا لفظ لگایا ہے۔ مسز بن کر اس نے 2 سال لگاتار ایک ہی نوکری کی۔ مالک کے انتقال کے بعد اس کے بیٹے نے اس کی چھٹی کی تو وہ پہلی ہی کوشش میں میرے پاس آ گئی۔ میں نے بھی سوچا تھا کہ مسز کے لفظ پر سلمہ مطمئن رہے گی، مجھے کسی کے مس یا مسز
مسز ہونے سے کیا لینا ہے، چہرہ مہرہ اور اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ مسز خان ان میں ان خوبیوں کی بہت فراوانی ہے۔ لعنت ہو تم پر اور تمہارے ہم ذوق سیٹھوں پر، تم ان تمام عورتوں کی توہین کر رہے ہو جو شادی شدہ ہونے کے باوجود کسی نہ کسی وجہ سے ملازمت کرنے پر مجبور ہیں۔ اس بار وہ میری بات کا برا مان کر بولا، تم نے ذرا سی دیر میں مجھ پر دوسری بار لعنت بھیجی ہے۔ تمہاری زبان تو سلمہ سے زیادہ کاٹدار ہو گئی ہے۔ میں نے کب ساری عورتوں کی بات کی ہے؟ سارے سیٹھ دل پھینک ہوتے ہیں اور نہ ساری عورتیں بدگماش ہوتی ہیں۔ دونوں طرف ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے شوق ایک دوسرے سے میل کھاتے ہیں۔ بس ان میں آج کل شادی شدہ سیکٹریوں کی مارکیٹ اونچی جا رہی ہے۔ جو لوگ دفاتر میں صرف کام کرتے ہیں وہ مس یا مسز کو نہیں بلکہ اس کے کام اور ہنر کو دیکھتے ہیں۔ ایسی کام والیاں صرف تنخواہ پر گزر بسر کرنے کی عادی ہوتی ہیں، لیکن مسز خان جیسی عورتیں ہر وقت تحائف، دعوتوں اور اوور ٹائم کی بھی امید رکھتی ہیں۔ تم نے دفتر کو اپنی عیاشی کا گڑھ بنا رکھا ہے اور سلمہ پر ہر وقت اپنے کام کے دباؤ کا روب ڈالتے رہتے ہو۔ اس مردود نے گفتگو کو ایسے ڈگر پر چلایا کہ اس کے ساتھ میں بھی پٹڑی سے اتر گیا۔ آج کل میں نے اسے دبانے کے لیے نیا ڈرامہ شروع کیا ہوا ہے۔ وہ لوفرانہ انداز میں آنکھ دبا کر بولا، ہفتے میں ایک آدھ بار سینے، دل یا بازو میں درد کا بہانہ کھڑا کر دیتا ہوں۔ سلمہ کا خیال ہے کہ مجھے شراب نوشی کی وجہ سے دل کی بیماری لاحق ہوتی جا رہی ہے۔ سوچ رہا ہوں کہ یہاں 2-4 ڈاکٹروں سے رسمی رائے لینے کے بعد لندن یا ہیوسٹن جا کر اپنے دل کی بائی پاس سرجری کروا لوں گا۔ بغیر کسی مرد کے آپریشن کراؤ گے؟ میں نے آنکھیں پھاڑ کر پوچھا۔ ترقی یافتہ ملکوں میں تو ڈاکٹر ضرورت کے بغیر کوئی تیز دوا تک نہیں دیتے، تمہاری سرجری کون کرے گا؟ گلیشین تھراپی نام کی ایک امریکی کتاب پڑھ لو تو یہ سب جان جاؤ گے۔ تیسری دنیا کے ابھرتے ہوئے سرمایہ داروں میں یہ رجحان پیدا ہو گیا ہے کہ وہ 40 برس کی عمر کے بعد اپنے سینے اور ٹانگوں پر سرجری کے نشانات دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کی لاشعوری خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے زیر کفالت افراد اور کنبوں کو یہ جتا سکیں کہ ان کی پرورش کے لیے انہوں نے اپنی جوانی برباد کر کے خود کو اس حال میں پہنچا لیا ہے کہ اوپن ہارٹ سرجری کی نوبت آ گئی ہے۔ یہ تمغہ خاندان اور معاشرے میں ان کا رتبہ بلند کر دیتا ہے۔ گورے اس نفسیات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور اپنے پاس آنے والے 10 میں سے 9 افراد کو چیر پھاڑ کر پیسہ بٹورتے ہیں، جبکہ ان 9 میں سے صرف 2 مریض شاید سرجری کے ضرورت مند ہوتے ہیں۔ باقیہ سادگی شکایتیں معمولی ادویات اور متوازن غذا کے استعمال سے دور ہو سکتی ہیں۔ اس کتاب کے مصنف نے نام لے لے کر مریضوں کی مثالیں دی ہیں۔ جہاں ایسی صورتحال ہو وہاں مجھے کون گورا سرجن مایوس کرے گا؟ وہ صرف ڈالر اور پاؤنڈ دیکھے گا۔ میرے پاس ان کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس کے بعد سلمہ زندگی بھر میرے سامنے سر نہیں اٹھا سکے گی۔ ایک چھوٹے سے خانگی تنازع کی وجہ سے تم اتنا بڑا خطرہ مول لوگے؟ تم احمق اور بے خبر ہو۔ وہ اپنی رو میں بولا، خطرہ دیکھنے اور سننے والوں کے لیے ہوتا ہے۔ جو لوگ اس قسم کی سرجری کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر لیتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پیشہ ورانہ مہارت اور جدید ترین آلات نے ایسے کسی بھی آپریشن کو تقریباً 100% محفوظ بنا دیا ہے، بشرطے کہ مریض کو کوئی دوسری پیچیدہ بیماری نہ ہو۔ مجھے یقین ہے کہ سرجری کے بعد سلمہ ہر لمحے میرا اور میری ضروریات کا خیال رکھے گی۔ تمہاری یہ گفتگو میری سمجھ سے باہر ہے۔ سرجری ہی ہوتی ہے، اس میں خطرہ بہرحال ہوتا ہے، موہوم سا نہ ہونے کے برابر۔ اس سرجری سے زیادہ اموات تناسب تو عورتوں کی ڈلیوری میں ہوتا ہے، مگر دن رات بچے پیدا ہو رہے ہیں، منتیں تک مانی جاتی ہیں۔ میں تو کوئی منت مانے بغیر ایک لمبی دوڑ لگانی چاہتا ہوں، اور کچھ نہیں تو اس بہانے پرانے دل کی مرمت ہو جائے گی۔ دل جوان تر ہو جائے تو زندگی کا لطف ہی دوبالا ہو جائے گا۔ چند روز کی تکلیف زندگی بھر کی کل سے بہتر ہے۔ تم 7 بجے سے پی رہے ہو؟ میں نے مضبوطی کے ساتھ اس کا داہنا شانہ دبوچ کر کہا، اور اب 10:30 بجنے والے ہیں۔ میں تمہاری اس گفتگو کو ایک عادی شرابی کا ہذیان سمجھتے ہوئے نظر انداز کر رہا ہوں۔ آئندہ میں نے ایسی کوئی بات سنی تو میں سلمہ کو تمہارے عزائم سے آگاہ کر دوں گا۔ وہ ہنس پڑا، تم میرے دوست اور بڑے بھائی ہو، ہم دونوں ایک ساتھ امریکہ چلیں گے، تمہارے بائی پاس کا خرچ بھی میں ہی اٹھاؤں گا۔ تم دیکھنا کہ اس کے بعد غزالہ بابی کیا سے کیا ہو جاتی ہے۔ یہ تقریر بند کرو اور سلمہ کو اٹھاؤ، مجھے اس سے ایک ضروری کام ہے۔ میں نے اس کی گدی پکڑ کر کہا۔ ہائیں یہ کیا ہو کر رہے ہو؟ اس نے ایک جھٹکے سے اپنی گدی آزاد کرا لی اور اسے سہلاتے ہوئے بولا، سلمہ کو تم خود ہی اٹھا لینا، لیکن ایسی بھی کیا جلدی؟ دیکھو باہر کیا ابر آلود موسم ہے، سبز لان پر فوار پڑ رہی ہے، یہ کمرہ ایئر کنڈیشن نے یخ کیا ہوا ہے۔ اس موسم اور ماحول میں تھوڑی سی تو پی لو۔ میں نے اس
کی طرف سے دی گئی میں نوشی کی دعوت پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، کیونکہ اس کی حیران کن گفتگو کے بعد میں خود بھی اسکاچ کی ضرورت محسوس کر رہا تھا، لیکن خوابگاہ میں جا کر سلمہ کو بیدار کرنے کا تصور میرے لیے لرزہ انگیز تھا۔ شیرنی اپنے بٹ میں آئے ہوئے شکار کو کبھی نہیں چھوڑتی، جبکہ سلمہ میرے لیے ہر وقت شیرنی بنی رہتی تھی، لیکن میں خود ہی گیدڑ بن کر اس سے اپنی جان بچاتا رہتا تھا۔ میں نے اس سے کہا، تم بہت بے شرم ہو گئے ہو، پتہ نہیں وہ اپنے بچے کے ساتھ کس حالت میں سو رہی ہو اور تم مجھے اس کی خوابگاہ میں بھیج رہے ہو۔ اسے تم خود ہی جا کر بیدار کرو گے، میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ کیا فرق پڑتا ہے، تم کوئی غیر تو نہیں ہو، وہ تمہاری بھابھی ہے۔ وہ میرے لیے گلاس بناتے ہوئے بولا۔ ابے میں تو پھر بھی تیرا دوست ہوں، تیرے بھائی ہوتے تو وہ بھی سلمہ کے لیے نامحرم ہوتے، یہ بات تیری سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ میں نے غصے سے بے قابو ہو کر نہایت تلخی سے کہا۔ میں ہوں گے، آج کل تو وہ مجھے بھی نامحرم سمجھتی ہے۔ کاش مسز خان کی تھوڑی سی فراق دلی اس میں منتقل کی جا سکتی۔ اس کے لہجے میں حسرت اور مایوسی سمٹ آئی۔ اس نے میرے جارحانہ طرز تخاطب پر سرے سے دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ تم نہیں جانتے کہ وہ مجھے کیسے کیسے دکھ دیتی ہے۔ اپنے خالی معدے میں اسکاچ کی کافی مقدار اتار لینے کی وجہ سے وہ نشے میں ضرور تھا، لیکن کھوپڑی سے باہر نہیں ہوا تھا۔ بس ذہنی رو جدھر بہک جاتی تھی، اس کی زبان کینچی کی طرح چل پڑتی تھی۔ مسز خان کا خیال آیا تو وہ ایک مرتبہ پھر اس کی تعریف میں رتب السان ہو گیا۔ میں نے شواز ریگل کا پہلا گھونٹ لینے کے بعد اس سے پوچھا کہ مسز خان نے اسے اپنے مس ہونے کے راز میں کیسے شریک کر لیا، تو اس نے احمقانہ انداز میں بتایا کہ مسز خان اس کی محبت میں مبتلا ہو چکی تھی اور اسے اپنے باز سے زیادہ محبوب تصور کرتی تھی، اس لیے اس نے جہانگیر کو ایمانداری کے ساتھ اصل بات سے آگاہ کر دیا تھا، ورنہ اس کے پچھلے باز کو مرتے دم تک یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ اس کی سیکرٹری در حقیقت مسز نہیں بلکہ مس تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھی بہت چالاک تھی اور اپنے مد مقابل مرد کی کمزوریوں کو بھانپ کر اس پر اسی پہلو سے وار کرنے کے فن میں طاق تھی۔ اسے جہانگیر کے پاس ٹکنے کا موقع مل جاتا تو وہ اس کی جیبیں صاف کرنے کے ساتھ ہی سلمہ کی جگہ لینے کی کوشش بھی کر سکتی تھی۔ سلمہ اور جہانگیر کا معاملہ بہت عجیب تھا۔ اپنی جگہ وہ دونوں ہی مظلوم تھے اور دوسرے کو ظالم سمجھتے تھے، لیکن ان میں سے کسی نے اپنی ذات کے خول سے باہر نکل کر دوسرے کے مسائل کو سمجھنے یا ان کا ازالہ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ ان دونوں نے اپنے گھریلو اختلافات کو دور کرنے کی بجائے اس سے فرار حاصل کرنے پر زیادہ توجہ دی تھی۔ جہانگیر ملازمت کی آڑ میں شکار پر نکلی ہوئی پیشہ ور عورتوں کی ذات میں آ گیا تھا اور سلمہ نے مجھ ہی کو طاق لیا تھا۔ وہ میرے عزیز ترین دوست کی بیوی تھی اور میں نے کبھی بھی جہانگیر کے اعتماد پر کوئی آنچ نہیں آنے دی تھی، لیکن کون کہہ سکتا تھا کہ سلمہ کا بہکا ہوا ذہن میری ذات سے مایوس ہونے کے بعد کسی اور پر مائل نہیں ہوا تھا۔ سلمہ خوش شکل اور متناسب الاضاء تھی۔ کوئی بھی اوباش مرد اس کے ایک اشارے پر سدھائے ہوئے کسی بندر کی طرح ناچنا شروع کر سکتا تھا۔ یہ صرف جہانگیر کا نہیں، نہ جانے کتنے ہی گھروں کا سنگین المیہ تھا، لیکن اس وقت جہانگیر کو سمجھانا بجانا بے سود تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ نشہ اترنے کے بعد وہ عالم خمار میں کہی اور سنی ہوئی ہر بات کو اکثر بھول چکا ہوگا۔ میں اشاروں کنایوں میں پہلے بھی کئی بار اسے سمجھانے کی کوشش کر چکا تھا، لیکن اس نے سلمہ کو ناقابل اصلاح تصور کرتے ہوئے میری ہر بات کو مذاق میں اڑانے کی روش اپنائی ہوئی تھی۔ میری مجبوری یہ تھی کہ میں جہانگیر سے صرف اسی کے کردار اور رویے کے حوالے سے بات کر سکتا تھا۔ میں سلمہ کے ذہن میں پرورش پانے والے خطرناک اور رسوا کن رجحانات کے بارے میں ایک حرف بھی زبان پر لاتا تو جہانگیر کے ذہن میں میری طرف سے شکوک و شبہات جنم لے سکتے تھے اور پھر ایسی خرابی کی بنیاد پڑ سکتی تھی جس کا انجام اس مختصر سے گھرانے کی مکمل تباہی کے علاوہ اور کچھ نہ ہوتا۔ وہ انجام میرے لیے کسی بھی صورت میں پسندیدہ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں جہانگیر کے نازک خان کی معاملات پر لب کشائی کیے بغیر اس کی ذہنی رو کے مطابق ہلکی پھلکی باتیں کرتا رہا۔ اس دوران میں جہانگیر کو ایک مرتبہ پھر اپنی پرانی سیکرٹری کا خیال آ گیا، کیونکہ اس میں بعض ایسی نادر خوبیاں تھی جو مسز خان میں نہیں پائی جاتی تھی۔ اس بدرو دادا کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ مجھے یاد آیا کہ بدرو دادا کے بارے میں جہانگیر نے پچھلی مرتبہ کئی اہم باتیں بتائی تھی۔ ایک زمانے میں وہ بھی شی کے لیے کام کرتا تھا اور ہم لوگوں کے احکام بجا لاتا تھا۔ شی کی ٹوٹ پھوٹ کے بعد اس شہ زور اور منہ پھٹ بدماش نے آخر کار ایک ٹرانسپورٹ کمپنی کھول لی تھی۔ 8-10 ٹرکوں کے ساتھ مال برداری کی آڑ میں وہ غیر ملکی اجناس کی غیر قانونی درآمد اور بلیک کرنے والے لوگوں کے لیے کام کرتا تھا۔ سب سے زیادہ
دلچسپ بات یہ تھی کہ وہ سردار پائندہ گل کے کھیتوں میں پیدا ہونے والی افیم سے تیار کی ہوئی ہیروئن کراچی کی منڈی میں لاتا تھا اس کے، اور سردار پائندہ گل کے مراسم اتنے گہرے تھے کہ بدرو دادا چھوٹے خان کی لاش لے کر بذات خود شنگارا ویلی گیا تھا اور شاید اس کی تدفین میں شرکت کے بعد کراچی واپس آ چکا تھا۔ میں نے پچھلی بار بھی تم سے کہا تھا کہ بدرو دادا سے میری بات کرا دو، لیکن تم نے مجھے ٹال دیا تھا۔ اب تو وہ شنگارا ویلی سے واپس آ چکا ہوگا۔ جہانگیر کی زبان رکنے پر میں نے اسے یاد دلایا، میری اس سے بات نہیں ہوئی لیکن وہ واپس آ چکا ہوگا۔ جہانگیر نے اپنے پاؤں فرنچ ونڈو کی چوبی چوکھٹ پر ٹکاتے ہوئے کہا، واپسی میں اس کا ارادہ جہاز سے آنے کا تھا، وہ کراچی میں بہت مصروف رہتا ہے۔ شنگارا ویلی سے کون سی فضائی کمپنی سروس چلاتی ہے؟ میں نے طنز سے پوچھا۔ ارے بھائی، پشاور سے تو جہاز آتے ہیں نا۔ شنگارا ویلی سے پشاور تک وہ جیپ اور ٹرک سے آیا ہوگا۔ شنگارا ویلی تو ایسی خطرناک جگہ ہے کہ وہاں جہاز تو کیا ٹرک بھی نہیں جاتے۔ ٹرکوں کی آخری منزل شنگارا ویلی سے 60-70 کلومیٹر پہلے چیخا سرائے نامی قصبے میں ہے۔ دریائے کنار کے ساتھ ساتھ آنے والی نیم پختہ سڑک اس مقام سے شمال مغرب یا کسی اور سمت میں مڑ جاتی ہے۔ وہاں سے شنگارا ویلی تک کا پرخطر سفر صرف جیپ پر طے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان پہاڑی راستوں پر جگہ جگہ تنگ موڑ، اندھی کھائیاں اور خطرناک ڈلانیں ملتی ہیں جو اجنبیوں اور اناڑیوں کو خاموشی سے نکل جاتی ہیں۔ وہ مجھے فون کرنے کا ارادہ کر لینے کے باوجود بوتل اور گلاس چھوڑ کر نہیں اٹھ سکا تھا، اس لیے بدرو دادا سے بات کرنے کے لیے کیا اٹھتا۔ ویسے بھی اس وقت جہانگیر کے دل میں بدرو کے لیے بغض اناد کا ایک لاوا ابلنے لگا تھا، اس لیے میں نے اس سے بدرو کے گھر اور دفتر کے فون نمبر لینے پر اتفاق کیا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں بعد میں خود ہی اس سے فون پر بات کر لوں گا اور موقع ملا تو جنت گل کے حوالے سے بھی اس کی رائے معلوم کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ ایک طرح سے سردار پائندہ گل کا کاروباری حلیف تھا اور اسے سردار کا مزاج شناس ہونا چاہیے تھا۔ میں نے تھوڑی دیر بعد جہانگیر کو سلمہ کو بیدار کرنے کی یاد دہانی کرائی تو وہ نشے کی جھونک میں چونک کر بولا، تم نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ اس نے تمہیں کس راز و نیاز کے لیے بلایا ہے۔ وہ میری طرف متوجہ نہیں ہوا تھا۔ میں چند ثانیوں تک ترحم آمیز نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، مجھے اپنی امانت میں سے کچھ رقم نکالنی ہے۔ تجوری کی چابیاں اس کے پاس رہتی ہیں، اس لیے اس کا اٹھایا جانا ضروری ہے۔ تم صرف چابیاں لا سکو تو اسے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم پچھلے ہفتے ہی کافی رقم لے گئے تھے۔ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا تو خمار سے اس کے پپوٹے آنکھوں پر جھکے پڑ رہے تھے۔ اس کا ذہن کام کر رہا تھا لیکن زبان اور اعصاب پر اسے زیادہ اختیار نہیں رہا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ شہباز ریگل کا وہ ایکسٹرا لارج گلاس اس کے لیے اونٹ کی پشت کا آخری تنکا ثابت ہونے والا تھا۔ مانا کہ تمہارے پاس کروڑوں روپے مالیت کے ڈالر موجود ہیں، وہ لہراتے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا، لیکن تم اس رفتار سے انہیں لوٹاتے رہے تو تمہیں قارون کا خزانہ بھی کم پڑ جائے گا۔ تمہاری کالی شراٹ کے بعد میں دوسری کار سے بھی محروم ہو چکا ہوں۔ تمہاری کار کا معاوضہ ادا کرنے کے علاوہ مجھے فوری طور پر کوئی گاڑی خریدنی ہے، اس کے لیے پیسوں کی ضرورت پیش آ گئی ہے۔ معاوضہ؟ اوہو، اس نے اپنا گلاس پٹک کر حقارت سے کہا، میں تم سے معاوضہ لوں گا یار؟ ہم دوست ہیں اور وہ بھی برے وقت گئے۔ اگر ہم نے ذرا سی چیزوں کا حساب کتاب شروع کر دیا تو ہم سے بڑا مطلبی اور خود غرض کوئی اور نہیں ہوگا۔ میرے پاس 3 گاڑیاں ہیں، شراٹ کو بھول جاؤ اور ان میں سے کوئی بھی گاڑی لے جاؤ، وہ چلی جائے تو کوئی اور لے جانا، لیکن خدا کے لیے معاوضے کی بات نہ کرو۔ کبھی میں بھوکا ننگا ہو گیا تو اس سے زیادہ مدد کر کے اپنا دل خوش کر لینا۔ فی الحال تمہارا سرمایہ تم کو مبارک ہو، اب اس بارے میں زبان نہ کھولنا۔ پیسے دینے کے معاملے میں ہمارے مراسم کچھ ایسے ہی تھے، پیسہ کہاں گیا دیگ میں، دیگ کہاں گئی یاروں کے پیٹ میں، اور قصہ ختم۔ ہم نے اس کے آگے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، اور جہانگیر نشے کی ترنگ میں آ جانے کے باوجود اس پرانے اصول کو نہیں بھولا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے گن بوٹ کی فروخت سے حاصل ہونے والی خطیر رقم کسی خوف یا خطرے کے بغیر جہانگیر کی بیوی کی تحویل میں دے دی تھی۔ میں نے اس رقم کا کوئی حساب رکھا تھا، نہ سلمہ نے رقم گنی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ ہمارے مراسم کی نوعیت اور اپنے مزاج کی بنا پر سلمہ اس رقم میں کوئی ہیر پھیر نہیں کرے گی۔ جہانگیر کچھ دیر تک رک کر اور لکنت آمیز لہجے میں حساب دوستاں درد دل کے فلسفے پر اپنے دل کا غبار نکالتا رہا۔ اس دوران میں وہ جذباتی بھی ہو گیا۔ شراب کے نشے میں بوجھل کھوپڑی پر جذباتی کیفیت طاری ہو جائے تو انسان کسی حاملہ بکری کی یاس امیز ممیاہٹ پر بھی فرتے رکت سے رونا شروع کر دیتا ہے۔ میرے فرشتوں کو بھی اندازہ نہیں ہو سکا کہ میری کس بات سے جہانگیر کے
ضربت دل پر مضربے کا کام کیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے لڑکھڑاتا ہوا اٹھا اور میرے اوپر آ گرا۔ اس نے مجھے اپنی دونوں باہوں میں لے کر یک بیک رونا شروع کر دیا تھا۔ اس ناگہانی افتاد سے بوکھلا گیا۔ میں نے اسے ایک طرف ہٹا کر اپنی کرسی سے اٹھنا چاہا لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ میں کرسی میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ کھڑا ہوا تھا، مگر اس نے اپنا سارا بوجھ میرے شانوں پر ڈالا ہوا تھا۔ ڈائمن کی اس بہکی ہوئی لاش کو نقصان پہنچائے بغیر اپنے اوپر سے ہٹانا آسان کام نہیں تھا۔ مجھے دل ہی دل میں اس پر سخت تاؤ آ رہا تھا۔ اس میں سب سے بڑی خرابی یہی تھی کہ جب وہ موج میں آ کر پینا شروع کرتا تھا تو اپنی قوت برداشت کے بارے میں اس وقت تک خوش فہمی کا شکار رہتا تھا جب تک وہ آپے سے باہر نہیں ہو جاتا تھا۔ اس کی بوں بوں کی آواز بتدریج بلند آہنگ ہوتی جا رہی تھی۔ رونے کے ساتھ ساتھ وہ کچھ بین بھی کرتا جا رہا تھا، مگر اس کا کہا ہوا ایک لفظ بھی میرے پلے نہیں پڑ رہا تھا۔ مجھے خوف یہ تھا کہ اگر کسی اتفاق کے تحت سلمہ بیدار ہو کر ادھر آ نکلی تو ہم دونوں کو اس حالت میں دیکھ کر میرے پیچھے پڑ جائے گی۔ وہاں دو آدمیوں کی مے نوشی کے تمام تر شواہد موجود تھے۔ سلمہ یہی سمجھتی کہ اس کے شوہر نے میری میزبانی کا حق ادا کرتے ہوئے جام و ثبوت سنبھالا ہوگا، پھر وہ کھوپڑی سے باہر ہو گیا اور میں اپنی اعتدال پسندی کی وجہ سے اس کی ملامت سننے کے لیے اپنے اوسان میں رہا۔ میں نے اپنے غصے اور جلاہٹ پر قابو پاتے ہوئے رکت تدا جہانگیر کو پچکارنا شروع کر دیا۔ چند منٹ بعد میری اس تدبیر کے اثرات ظاہر ہونے لگے۔ اس کے سور دھیمے ہوتے جا رہے تھے اور اگر مزید تھوڑی سی مہلت مل جاتی تو شاید وہ خاموش ہو کر بستر پر دراز ہو جاتا، لیکن مقدرات اٹل ہوتے ہیں۔ وہی ہوا جس کا مجھے خوف تھا۔ پتہ نہیں سلمہ کس وقت اس کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آ گئی تھی۔ میں اس وقت بری طرح اچھل پڑا جب مجھے اپنے پشت سے سلمہ کی طنز و ملامت میں ڈوبی ہوئی شناسا آواز سنائی دی۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم صبح سویرے ہی انہیں دندے سے لگا کر بیواؤں کی طرح رونا شروع کر دو گے۔ سلمہ کی آواز بلند ہوتے ہی جہانگیر کے رونے کی آواز یک لخت بند ہو گئی اور مجھ سے الگ ہو کر جھومتا ہوا سیدھا کھڑا ہو گیا۔ پھر شاید اس نے سلمہ پر گھرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا، دفاع ہو جاؤ، یہ میرا کمرہ ہے، تم نے یہاں داخل ہونے کی ہمت کیسے کی؟ اس اثنا میں جہانگیر کے بوجھ سے چھٹکارا پاتے ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ سلمہ ہمارے عقب میں کسی بھوکی شیرنی کی طرح تنی ہوئی کھڑی تھی۔ جہانگیر کے بہت محنت سے ادا کیے ہوئے لمبے لمبے الفاظ پر اس کے ہونٹوں پر تنفر آمیز کھنچاؤ پیدا ہو گیا اور وہ اس کی طرف ہاتھ نچاتے ہوئے بولی، ذرا اپنی حالت تو دیکھو، کھڑا ہوا جا رہا ہے نا، زبان کے بال نکل رہے ہیں، کھڑے کھڑے بھی جھوم رہے ہو۔ پتہ نہیں صبح صبح پینے کی کیا آفت آئی ہوئی تھی اور پھر پی بھی اتنی ہے کہ اپنے آپے ہی میں نہیں رہے ہو۔ چپ ہو جاؤ، اس نے بھی فضا میں ہاتھ لہرا کر کہا اور نتیجے میں ڈگمگا کر رہ گیا۔ اس وقت اس کے لیے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا دشوار ہو رہا تھا۔ میں تم کو فنا کر دوں گا، ابھی تو میں نے صرف چاکی ہے، میرا یار آ گیا ہے، اب ہم پینا شروع کریں گے اور پھر مست ہو کر ہمیں جلائیں گے۔ اسے ایک ہچکی آئی اور وہ دو قدم آگے لڑکھڑا کر اپنی مسہری پر گر گیا۔ مجھے حیرت ہے کہ ان کا بیڑا غرق کر دینے کے باوجود تم اپنے ہوش و حواس میں نظر آ رہے ہو۔ اس بار سلمہ کی بدن میں اتر جانے والی شرر بار نگاہیں میرے اوپر مرکوز ہو گئی تھی۔ انہیں تمہارے اتنے خلوص اور پیار کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر ہی انہوں نے گھر کو بنڈار خانہ بنا رکھا ہے۔ شراب پینے کے بعد جب یہ گھر میں دندنانا شروع کرتے ہیں تو ان اول فول حرکتوں اور بے مقصد باتوں پر ملازم بھی چھپ چھپ کر ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میں ایسی بدتمیزیوں پر اپنے 3 ملازموں کو نکال چکی ہوں، مگر کب تک رفتہ رفتہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں گی۔ بند کرو یہ بکواس۔ جہانگیر اپنی مسہری پر اوندھا پڑے پڑے گھرایا، تم ڈینی دی گریٹ کے کو نہیں
نہیں بہکا سکتی۔ ہم بکری کے تھنوں کی طرح جڑواں دوست ہیں، ایک دوسرے سے کبھی الگ نہیں ہو سکتے۔ تم سالی عورتیں، تم سب بدمعاش ہوتی ہو، 4 پیسے کا لالچ ہو تو نوکری چھوڑ کر دوسرے کے پاس چلی جاتی ہو۔ اس بار جہانگیر کی ہرزہ سرائی نے مجھے بکھلا کر رکھ دیا۔ شاید اسے ایک مرتبہ بھی اپنی وہ بے وفا سیکٹری یاد آ گئی تھی جو زیادہ تنخواہ کے لالچ میں اسے چھوڑ کر بدرو دادا کے پاس چلی گئی تھی۔ میں جھپٹ کر مشاہری پر پہنچا اور ایک ہاتھ سے اس کی کھوپڑی سہلاتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ بند کر دیا۔ بات کو طول نہ دو، میں سلمہ کو سمجھا لوں گا۔ تم نے واقعی بہت زیادہ پی لی ہے، تمہارے لیے وہ نہیں تو اور کون فکر مند ہوگا؟ آخر کو وہ تمہاری بیوی ہے، میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اس نے زور لگا کر اپنا دہانہ آزاد کرانے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ تم جا کر اپنا ہاتھ منہ دھو، میں نے سلمہ کو آنکھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ شاید تم بستر سے اٹھ کر سیدھی ادھر ہی چلی آئی ہو، میں بھی بس چند منٹ پہلے ہی آیا ہوں۔ یہ میرے آنے سے پہلے پی رہا تھا، مجھے ہمیشہ جانا ہی پڑتا ہے، وہ رندی ہوئی آواز میں بولی۔ یہاں رکی رہی تو یہ ابھی گالم گلوچ اور مار داڑ شروع کر دیں گے۔ میں تو کہتی ہوں کہ یہ ایک مرتبہ ہی میرا گلا گھونٹ دیں تاکہ ہمیشہ کے لیے پاپ کٹے۔ روز روز کے اس تماشے اور کل سے میں بھی عاجز آ چکی ہوں۔ فیکٹری اور شراب کے علاوہ یہ دنیا کی ہر چیز کو بھولے ہوئے ہیں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ باہر نکلنے کے بعد اس نے غصے میں بہت زور سے دروازہ بند کیا تھا۔ چلی گئی۔ دانے کو آزادی ملتے ہی جہانگیر عجیب سی ہنسی کے ساتھ بولا، مجھے اس کی رگ معلوم ہے، سالی کو ذرا سی دونس دو تو ادس کا دام نکل جاتا ہے، ہم کو اپنے باپ کا نوکر سمجھتی ہے، اب ہم اس سے پوچھ کر شراب پیا کریں گے، لاؤ بناؤ ایک اور ڈبل پیگ، آج تو سالا ناشتہ ہی نہیں ہو رہا، بس اب تم گلاس کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گے، میں نے سختی کے ساتھ کہا۔ یہ تمہارا اپنا گھر ہے، میری عدم موجودگی میں تم یہاں جو جی چاہے کرتے رہو۔ آج کے ہنگامے کی وجہ سے مجھے سلمہ کے سامنے سخت شرمندگی اٹھانی پڑی ہے، ابھی تمہاری عقل کچھ نہ کچھ کام کر رہی ہے، پتہ نہیں تم پر یک بیک رونے کا دورہ کیوں پڑ گیا تھا، ہنگامہ ہائے کیوں برپا، تھوڑی سی جو پی لی ہے، چوری تو نہیں کی ہے، ڈاکہ تو نہیں ڈالا۔ اس نے فضا میں الٹے سیدھے ہاتھ لہرا کر بے ہنگم انداز میں وہ شعر پڑا اور پھر خود بخود ہنسنے لگا۔ میں نے اپنی زبان بند رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی ذہنی حالت ابتر تھی اور اس سے کسی بھی بات کا کوئی معقول جواب ملنے کی امید نہیں تھی، وہ بس وہی بکتا رہتا جو اس کے دل میں آتا۔ میں وہاں سے اٹھا ہی تھا کہ اچانک فون کی گھنٹی نے مجھے چونکا دیا۔ میں اس طرف متوجہ ہوا تو وہ انٹرکام تھا۔ جہانگیر اس قابل ہی نہیں رہا تھا کہ اٹھ کر وہاں تک جاتا یا کوئی بات کرتا۔ میں نے لپک کر ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے چوکیدار جہانگیر کے کسی ملاقاتی کی آمد کی اطلاع دے رہا تھا۔ اس کی آواز میں نے کوئی غیر معمولی پن محسوس کیا جسے میں فوری طور پر کوئی نام نہیں دے سکا۔ میں نے اسے مہمان کو ڈرائنگ روم میں بٹھانے کی ہدایت کی اور غصے میں دانت پیستا ہوا جہانگیر کے سر پر مسلط ہو گیا۔ تمہارا کوئی مہمان آیا ہے اور تم یہاں مرے ہوئے ہو، جاؤ اور دیکھو کہ وہ کون ہے۔ تم بھی دشمن سے مل گئے ہو، بھاگ جاؤ، ہم کو نیند آ رہی ہے، اس نے بڑک کر کہا اور خاموش ہو کر چگالی کرنے کے انداز میں کالی منہ چلانے لگا۔ میں نے اسے لعنت دکھائی لیکن بے سود اس کی آنکھیں بند تھیں اور پپوٹوں کے نیچے ڈیلے گردش کر رہے تھے۔ میں اسے اس کے حال میں چھوڑ کر اس کمرے سے نکل آیا۔ باہر آنے کے بعد میں نے دروازہ باہر سے بلٹ کر دیا تھا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں وہ گرتا پڑتا باہر نکل کر ایک نیا ہنگامہ نہ کھڑا کر دے۔ میں اندرونی دروازے سے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو کمرے کے وسط میں ایک تندرست و توانا شخص اس طرح کھڑا ہوا تھا کہ ڈرائنگ روم کے دونوں دروازے بیک وقت اس کی نظروں میں تھے۔ وہ قمیض شلوار میں ملبوس تھا۔ اس کی وضاحت اور انداز سے یہ ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا تعلق معاشرے کے اس طبقے سے ہے جسے عرف عام میں معزز کہا اور سمجھا جاتا ہے۔ دروازہ بند کر کے اندر سے بلٹ کر لو، مسٹر جہانگیر
جہانگیر سرد اور تحکمانہ انداز میں اس کے لبوں سے خارج ہونے والا پہلا فقرہ ہی سنسنی خیز اور چونکا دینے والا تھا۔ اس سے یہ بات تو بالکل صاف ہو گئی تھی کہ وہ جہانگیر کے لیے اجنبی تھا۔ ایسا نہ ہوتا تو وہ مجھے جہانگیر کے نام سے ہرگز مخاطب نہ کرتا۔ یہ دروازہ کھلا رہتا ہے، میں نے ترش روئی سے کہا۔ اپنا تعارف کراؤ اور آرام سے کسی بھی جگہ بیٹھ جاؤ، ضروری ہوا تو میں بعد میں دروازہ بند کر دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے میں دروازے سے 2 قدم آگے بڑھ گیا۔ اس نے بازاری گنڈوں کے سے انداز میں اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی مونچھ کا بایاں گوشہ مروڑا اور پھر اپنی پشت پر چھپا ہوا داہنا ہاتھ تیزی سے سامنے لے آیا۔ اس ہاتھ میں ریوالور دبا ہوا تھا جس کی نال کا رخ میری جانب تھا۔ میں جس طرح کہہ رہا ہوں اسی طرح کرو ورنہ گھاٹے میں رہو گے۔ اس بار اس نے کھل کر دھمکی دی تھی، تم اگر چور یا ڈاکو ہو تو تمہیں یہاں کچھ نہیں مل سکے گا۔ میں نے ریوالور پر نظریں جما کر سکون سے کہا، میری ہر قیمتی شے بینک کے لاکر میں محفوظ رہتی ہے، بہتر ہے کہ تم یہیں سے واپس لوٹ جاؤ۔ قیمتی شے؟ اس نے حقارت سے کہا، تمہاری جان شاید بالکل ہی ناکارہ ہے کہ اسے کسی لاکر میں چھپانے کی بجائے میرے سامنے لے آئے ہو۔ میری بات نہ مانی تو تمہیں پچھتانے کا موقع بھی نہیں مل سکے گا۔ میں دروازہ بند کرنے کے انداز میں واپس پلٹا تو ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں تیزی کے ساتھ دروازہ بند کرنے کی بجائے باہر نکل جاؤں۔ مجھے پورا یقین تھا کہ میں اس کے فائر سے خود کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن خرابی یہ ہوتی کہ میں اس کی اصلیت اور عزائم کے بارے میں کچھ نہیں جان سکتا تھا۔ غنیمت یہ تھا کہ بظاہر وہ اکیلا تھا، اگر اس کا کوئی ساتھی بھی تھا تو وہ یقیناً پھاٹک پر چوکیدار کے سر پر مسلط تھا۔ جو بات اس کے حق میں جاتی تھی وہ یہ تھی کہ اس کے پاس بھرا ہوا ریوالور موجود تھا۔ میں اس وقت کسی مہم جوئی کے ارادے کے بغیر جہانگیر سے ملنے اور رقم لے جانے کی نیت سے آیا تھا، اس لیے قطعی غیر مسلح تھا، لیکن مجھے پورا اعتماد تھا کہ میں اپنے اس حریف کو جو اپنی حماقت کی بنا پر جہانگیر سمجھ بیٹھا تھا کسی نہ کسی طرح زیر کرنے کی اہلیت رکھتا تھا۔ میں نے دروازہ بند کر کے بلٹ چڑھایا اور اس کی طرف پلٹ آیا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد۔